السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت بات شیئر کروں گی. خوبصورتی سے رشتے نبھائیں اور رشتوں سے قطع تعلقی نہ کریں. یہ رشتے ناطے میرے اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. رشتوں کو نبھانا سیکھیے، نہ کہ توڑنا سیکھیے. ایک دفعہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محفل میں کہا کہ اگر کسی شخص نے اپنے رشتہ دار کو ناراض کیا ہے تو وہ میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے. تو ان میں سے ایک صحابی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے. تو باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا نہیں. تو اس نے پھر خود ہی بتایا کہ میری ایک خالہ ناراض تھی، میں اس کو منانے چلا گیا. اگر اس محفل میں ہی ہمیں جگہ نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ تو میں نے اپنی خالہ کو راضی کیا، اس کو منایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں وضاحت کی کہ سنو، جہاں کوئی رشتہ توڑنے والے موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمت روٹھ جاتی ہے، وہاں اللہ پاک کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اور ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. تو رشتے توڑنے والے نہیں بلکہ جوڑنے والے بنو. اور اگر ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی دیندار بن جائے، یعنی اس کے پاس تھوڑا علم آ جائے، تو وہ باقی رشتہ داروں کو جاہل کہتا ہے. تو ایسا نہ کریں. یہ بھی دیکھیں کہ اگر تمہارے پاس علم آ گیا ہے تو تم نے کون سا دوسرے رشتہ داروں کی تفصیلی اصلاح کی ہے. اگر تمہیں رب نے علم دے دیا ہے تو اس کو سکھاؤ، اس کو سمجھاؤ، نہ کہ تکبر میں آؤ اور ان کو جاہل نہ کہو. ان پر تھوڑی محنت کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، ان کی اس معاملے میں اصلاح کرو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں پر بڑے سال محنت کی، آخر وہ ایمان لے آئے. تو اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کریں اور نیت کریں اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ ہی دینا ہے اور ان کی اصلاح ہی کرنی ہے. اور رشتے جوڑنے والے میرے رب کو بے حد عزیز اور پسند ہے. تو رشتے نبھائیں پیار سے، محبت سے، خلوص سے، اس طریقے سے کہ اللہ پاک کو آپ کا ہر عمل پسند آ جائے، اللہ پاک راضی ہو جائیں اور آپ سے خوش ہو جائیں. رشتے نبھانے ہیں تو رشتوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلو. اگر کسی کے حالات بہتر نہیں ہیں تو اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں تو اس کا ہاتھ تھام لو، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، اس کا احساس کرو. یہ رشتہ داری ہے. ہمارے ہاں تو کوئی تھوڑا امیر ہو جائے تو غریب رشتہ دار کو رشتہ دار ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اس سے منہ چھپاتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے. اور کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ بھی میرا رشتہ دار ہے، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو کہتا ہے یہ میرا دور کا رشتہ دار ہے. تو کیا اس کو کہتے ہیں رشتہ داری نبھانا؟ نہیں، یہ تو دوسرے لفظوں میں اس رشتہ دار کی بے قدری اور دل آزاری کرنے والی بات ہے. تو خدا را رشتوں کو وسعت دیں، رشتوں کو بڑھائیے، رشتوں کو مضبوط کریں رشتہ داری کر کے. اور ہاں، آج کل ڈاکٹرز کی تحقیق بتا رہی ہے کہ آپس میں کزنز کے رشتے نہ کریں، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یا بیماریاں لگ رہی ہیں. اگر آپ تایا زاد ہیں، چچا زاد ہیں، پھپھو زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، جس رشتے میں بھی ہیں، تو رشتوں کو نہ جوڑیں. تو پلیز ہوش کے ناخن لو. اگر ایسی بات ہوتی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے چچا زاد بیٹی کو نکاح کی دعوت دی کہ میرے ساتھ نکاح کر لو. اگر یہ بات ان کی امت کے لیے نقصان دہ ہوتی تو اس وقت ہی بتا دیتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹرز کی تحقیق تو آئے دن بدلتی ہے، کبھی اس طریقے سے سرجری کرو تو کبھی اس طریقے سے سرجری کرو. تو خدا را ایسی باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو. رشتے ناطے جوڑ کر
اپنے تعلقات مضبوط کریں، رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھائیں، اور ان رشتوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اپنے دکھ سکھ شیئر کریں اور مخلص ہو جائیں۔ ہاں، جو بددیانت لوگ ہیں ان سے تھوڑا دور ہو جائیں، اور اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کی کوشش کریں، اور دونوں طرف محبت کی فضا قائم رکھتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں، نہ کہ ایک ایک کی چار چار لگائیں کہ وہ تو تمہیں یہ کہہ رہا تھا اور تم اس کو معاف کر رہے ہو، یا اس نے اس موقع پر تمہیں یہ کہا تھا۔ تو پلیز ایسی باتوں سے پرہیز کریں، بلکہ ان کو جوڑیں نہ کہ توڑیں۔ جوڑنے والا عمل میرے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ رشتوں کو ان کی اصلی جگہ پر رکھیں گے تو خوبصورتی آئے گی اور خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، خوشیاں آئیں گی، تازگی ہوگی، ہر طرف امن کی فضا قائم ہوگی، اور میرا رب خوش ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں جب ہم لوگ مل جل کر محبت سے رہتے ہیں تو میرے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بنائے ہوئے انسان ہیں جو دنیا میں رشتے نبھا رہے ہیں۔ تو ہم کو اپنی معمولی رنجشوں کو ختم کر کے آپس میں محبت کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ رشتے وہی خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں جو دل کو سکون دیتے ہیں۔ دل کو سکون مطلب جن سے مل کر اپنائیت کا احساس ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور رشتے نبھاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر رشتے کو اس کی اہمیت دینی چاہیے، ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت کرے تو بدلے میں وہ بھی دیکھے کہ بیوی کے ماں باپ کی عزت اور تکریم بھی اس پر فرض ہے۔ اور اسی طرح کئی اور رشتہ دار ہیں جن سے ہم توقعات کرتے ہیں کہ وہ رشتے نبھائیں اور ہمارے رشتے ناتوں کی قدر کریں، تو بدلے میں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ان سے جڑے ہوئے رشتوں کی قدر کریں اور رشتے نبھائیں۔ جیسے بیوی کے رشتہ داروں کی عزت قدر شوہر کے رشتوں پر لازم ہے، اسی طرح شوہر کے رشتہ داروں کی عزت اور قدر بیوی کے اوپر بھی لازم ہے۔ اور اگر ہر رشتہ اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے تو ہمارے معاشرے میں کبھی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہمارے رشتے نبھانے کا انداز منفرد ہو، رحم دلی والا ہو، شفقت والا ہو، پیار والا ہو، تو پھر یہ رشتے ناتے اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے وہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو رشتے توڑتا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑو، یہ بہت بہترین عمل اور صلہ رحمی ہے۔ رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا ایمان ہے، ان کو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ رشتے نبھانے کے لیے اعلیٰ ظرفی تو یہی ہے، وہ رشتہ دار کیسا بھی چلے، آپ یہ ٹھان لیں کہ میں نے اس کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے، وہ جیسا بھی میرے ساتھ چلے، اچھا یا برا، میں نے رشتے نبھانے ہی ہیں ہر صورت میں۔ یہ ہے اصل رشتے نبھانا۔ تو اصل ہو کر رشتے نبھائیں، رشتہ کوئی بھی ہو خوبصورتی سے نبھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی رشتہ نبھاؤ تو مخلص ہو کر، مسلمان ہو تو مخلص بن کر دکھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چل کر مسلمان پیدا ہوئے ہو اور مسلمان ہی مرو۔ رشتے نبھاؤ، خواہ بندوں سے ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو مخلص ہو کر نبھاؤ۔ نماز پڑھو تو خالص، روزے رکھو تو مخلص ہو کر، کسی کی مدد کرو تو مخلص ہو کر، کسی کے کام آؤ تو مخلص ہو کر، مطلب ہر معاملے کو نبھانا ہے تو مخلصی کے ساتھ اور خوشگوار انداز میں نبھاؤ۔ ایک اللہ پاک کے نیک بندے سے کسی نے کہا، مجھے کوئی ایسا طاقتور عمل بتائیے کہ میں اس کو ہر وقت کرتا رہوں۔
اور میرے سارے پردے سارے حجاب کھل جائیں۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ پڑھو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پڑھاتے گئے اور کہا اتنا پڑھ کہ مرتے وقت تمہیں کوئی یہ نہ کہے، یہ نہ یاد کروائے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ تمہارا اپنے رب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا گہرا رشتہ جڑ جائے کہ تمہاری زبان اور دل ہر وقت یہ کلمات پڑھتے رہیں، اور یہ کلمات اللہ پاک کے پسندیدہ کلمات میں سے ہیں، اور اس سے تیرا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ دنیا داری کے رشتے تو ہم ہر وقت نبھاتے ہیں، ہر روز نبھاتے ہیں، اور نبھانے بھی چاہیے، یہ میرے اللہ پاک کو پسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے دیے گئے احکامات کو بھی نبھائیں، جیسے نماز اور دیگر معاملات، تو ان کو بھی خلوص نیت سے نبھائیں جس میں ہماری نجات ہے۔ تو رشتہ داری توڑنے والے نہ بنیں، رشتوں کو توڑنے والے اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ جو رشتے توڑتا ہے اللہ پاک اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ سامنے والا کوئی رشتہ بھی ہے، ہم نے رشتہ نبھانا ہے۔ اگر خالہ کی بات امی سے نہیں ہو رہی تو ہم نے ان کی بات کروانی ہے، اور اگر چچا کی بات والد سے نہیں ہو رہی تو ہم نے ان کی بات بھی کروانی ہے۔ یہ رشتہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو ملوائیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اور گہری رشتہ داری ماں کے رشتہ دار اور باپ کے رشتہ دار ہیں۔ اگر ان کے بچے ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کے بچے بھی ان سے اچھا سلوک نہیں کریں گے اور نہ ہی رشتے نبھائیں گے۔ تو اپنے رشتہ داروں سے مخلص ہو جائیں، ان میں خاص طور پر ماں باپ ہیں، تو آج جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ تو رشتہ اللہ اور اس کے رسول کا ہاں یا اس کے بنائے ہوئے انسانوں کا تو نبھانا ہے، اچھے طریقے سے مخلص ہو کر نبھائیں، قطع تعلقی نہ کریں۔ یہ عمل میرے اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ رشتوں کے درمیان خلش پیدا ہو۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔